المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على النبي الأمي وآله وأصحابه صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. الہی بحق بنی فاطمہ کہ بر قول ایمان کنی خاتمہ. اگر دعوتم رد کنی ور قبول منو دست و دامان آل رسول. الہی تو آسان کنی مشکلات تو فعل محمد علیہ الصلاۃ. امداد کن از بندہ غم آزاد کن. در دین و دنیا شاد کن یا غوث. اے خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے. وہ دین جلا تھا بڑی شان سے اپنے وطن سے، پردیس میں وہ آج غریب الغربا ہے. الہی تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضی سوز صدیق دے. صدیق عکس حسن کمال محمد است، فاروق دل جاہو جلال محمد است. عثمان ضیاء شمع خصال محمد است. حیدر باغ بہار محمد است.
حمد و ثنا کے بعد محترم و محتشم عزیزان گرامی قدر، بارگاہ رب العزت میں دعا گو ہوں اللہ رب العزت ہم سبوں کی نماز جمعہ کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائیں۔ عزیزان گرامی قدر، اس وقت امت مسلمہ کے پانی دیجیے غیور مسلمان جس حالت سے گزر رہے ہیں اس کا اندازہ صرف انہی مسلمانوں کو ہے کہ جن کے اندر غیرت ایمانی ہے۔ دروشی پڑھیے بسم اللہ۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ سے کسی نے فرمایا کہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ ٹینشن فری انسان ہیں، یعنی آپ کو ہم نے کبھی پریشان نہیں دیکھا، آپ کو کسی مصیبت میں الجھا ہوا نہیں دیکھا، تو لوگوں کا تاثر آپ کے بارے میں یہ ہے، یعنی آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ جو پریشانیاں مجھے ہیں ایسی کسی کو بھی نہیں، یعنی جن تکلیف سے میں گزر رہا ہوں ان تکلیف سے کوئی بھی نہیں گزر رہا۔ آپ نے فرمایا حضرت ہم نے تو آپ کو ہمیشہ ہنستے مسکراتے دیکھا ہے، کبھی ہم نے آپ کو تو دیکھا نہیں ہے ٹینشن میں۔ تو آپ نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ میرے پاس کئی مخلوق آتی ہے، میں ان کے جب دکھڑے سنتا ہوں، میں ان کی مصیبتوں کو سنتا ہوں، ان کی پریشانیوں کو سنتا ہوں، یہ مجھے معلوم ہے کہ میں امت کے دکھیاروں کا کتنا غم اور کتنا درد لے کے گھوم رہا ہوں۔ فرمایا یہ مجھے معلوم ہے۔ تو ظاہر ہے یہ جو کیفیت ہے نا، یہ کسی کا درد کسی کا غم محسوس کرنا، یہ ایمان کی علامت ہے۔ فرمایا کہ میرے پاس کئی لوگ آتے ہیں اور میں جس کا حال سنتا ہوں تو اس کے حال کو اپنا حال سمجھتا ہوں اور میں پریشان ہو جاتا ہوں۔ تو تم یہ نہ دیکھو کہ میں کسی پریشانی میں نہیں ہوں، مجھے معلوم ہے کہ میں نے اپنے دل پر حضور کی دکھیاری امت کا کتنا درد رکھا ہوا ہے، کتنا درد رکھا ہوا ہے۔ تو یہ مثال دے کے سمجھانا آپ کو میں یہ چاہ رہا ہوں، ہم میں سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ یار کہ یہ تو لوگ بس ایویں ہی ہیں۔ کثیر تعداد ایسی ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جنہیں اپنے مسلمان بھائیوں کا دکھ نہیں لگتا، مسلمانوں کی حالت کو وہ اپنی حالت نہیں سمجھتے۔ مگر یاد رکھیے گا حضور کی اس امت میں کئی ایسے لوگ ہیں کہ جو اپنے ان فلسطینی مسلمان بھائیوں کا دکھ اپنا دکھ سمجھتے ہیں، اور کئی آج بھی اپنے گھروں کی چھتوں پر یا اپنے گھروں کے تہہ خانوں میں بیٹھ کے آج بھی ان کے لیے رو رہے ہیں۔ اندازہ لگائیں، پرسوں ترسوں میرے پاس ایک نوجوان کا میسج آیا واٹس ایپ پر، تو مجھے کہہ رہا ہے کہ امام صاحب آپ مجھے کوئی راستہ بتائیں، میں نے فلسطین جا کے جہاد کرنا ہے، آپ مجھے کوئی راستہ بتائیں، کہاں سے جا سکوں گا، کیسے جا سکوں گا، مجھے کوئی تدبیر بتائیں۔ اب وہ داڑھی منڈا نوجوان، یعنی دیکھیں جب اس کے اندر یہ درد ہے، اس سے رہا نہیں جا رہا، وہ کہہ رہا ہے مجھے کوئی راستہ بتاؤ، میں نے ادھر جا کے لڑنا ہے، میں نے جا کے ادھر جہاد کرنا ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ یہ امت گناہگار تو ہے، مگر امت کا درد آج بھی ان غیور مسلمانوں کے دلوں میں موجود ہے۔
یہ الگ بات ہے کہ حکمرانوں میں دم خم نہیں ہے، مگر اس کی ایک وجہ بھی ہے. میں اپنے ساتھیوں میں بیٹھا ہوا تھا، میں یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھیں آج ہم حکمرانوں کو کوستے ہیں نا، حکمران یہ ہیں، ان میں یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں اس کا قصور بھی ہمارا ہی ہے. علامہ صاحب میں سمجھتا ہوں اس کا قصور ہمارا ہے. آج حکمرانوں میں یہ جو دم خم نہیں ہے نا جہاد کے نام کا، اس کا قصور ہمارا ہے، ان کا نہیں ہے. آپ کہیں گے مولوی صاحب وہ کیسے؟ وہ اس لیے کہ میرے بھائیوں ہم نے کبھی اپنی اس قوم کو جہاد کے موضوع پر کبھی بیان ہی نہیں کیا. میں اپنی بات کرتا ہوں، مجھے 8واں سال ہے، اللہ کے فضل و کرم سے شاید میں نے 1 سے 2 مرتبہ جہاد کے موضوع پہ گفتگو کی، بس 1 سے 2 مرتبہ جہاد کے موضوع پہ گفتگو کی ہے. اور اس دوران ایک نمازی تھا، وہ شاید ابھی نہیں ہے، وہ اتنے خوش ہوئے جب میں نے گفتگو کی تھی، غالباً پچھلے سے پچھلے سال کی بات ہے. وہ مجھے گلے لگ کے جو محبتوں کا اظہار کر رہے تھے. تو ہم بھی تو قصوروار ہیں نا. اگر ہم نے یہ ماحول شروع سے رکھا ہوتا، جہاد پر گفتگو ہونی چاہیے، وقتاً فوقتاً ہونی چاہیے، اپنی محافل کے اندر، اپنی نجی محافل میں جہاد 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 کرتے رہو، تاکہ آپ کی قوم کے ذہنوں میں وہ جہاد والا نسخہ ایسا بیٹھ جائے کہ حکمران نہ بھی نکلے، ہماری قوم پہلے ہمیں سڑکوں پہ نظر آنی چاہیے. مگر ہم بھی تو بھی ہیں نا جناب، ہم تو اپنے دائیں بائیں لوگوں کو دیکھ کر گفتگو کرتے ہیں. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کوئی بے نمازی بیٹھا ہو نا، تو بعض دفعہ تو لوگ نمازی پر گفتگو نہیں کرتے کہیں یہ ناراض نہ ہو جائے. کہ داڑھی منڈا بیٹھا تو داڑھی منڈے پر بات نہیں کرتے، یہ شرابی ہے، یہ کبابی ہے، سٹے باز ہے، یہ بے نمازی ہے. ہم تو لوگوں کے چہروں کو دیکھ کر جب دین بیان کرتے ہیں، اس کا بھی نقصان یہ ہوتا ہے، اس کا نقصان یہ ہوتا ہے. صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ تعالی کے زمانے میں ایک خطیب صاحب تھے، ان کا بڑا چرچا تھا. یہ ریئل واقعہ ہے، ان کا بڑا چرچا، یعنی وہ ایسا بیان کرتے قوم ان کی گرویدہ، ایک بہت بڑا مجمع ان کا چاہنے والا، مگر وہ اپنی گفتگو میں کبھی جہاد پر بات نہیں کرتے تھے. وہ کہتے نہیں یہ قتل و غارت ہے، یہ خون ریزی ہے، یہ لوگوں کی انسانوں کا جانوں کا ضیاع ہے، یہ اچھی چیز نہیں ہے، یہ اچھی چیز نہیں ہے. مگر جب بھی آخر میں صلاح الدین ایوبی کا ذکر کرتے تو اتنی محبتوں کے ساتھ کرتے، وہ تو میرے آقا ہیں، وہ تو میرے مولا ہیں، وہ تو ہمارے حاکم ہیں، وہ میرے سر کا تاج ہیں، تاکہ قوم کو یہ تاثر نہ جائے کہ ہم ان کے خلاف ہیں. صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ تعالی کے زمانے میں بھی یہ واقعہ آیا، اور خلیفہ ہارون رشید کے زمانے میں بھی. تو اس شخص کو جو مسجد کا مولوی تھا اس کو پکڑ کے بند کیا گیا. کہا جناب یہ جہاد کیا ہے؟ خون ریزی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، حاصل رسول کچھ بھی نہیں ہے. ان سے کہا گیا اگر ایسا ہی ہے تو پھر آپ ایسا کریں، بغیر جہاد کے، بغیر لڑائی کے، آپ 1 انچ زمین یہودیوں سے مسلمانوں کو واپس دلوا کے دکھا دیں. اور پھر کہتے ہیں خوب تحقیقات کی گئی تو وہ جو مولوی تھا وہ بظاہر مسلمان، حقیقتاً وہ عیسائی تھا. آپ کو بڑی حیرت ہوگی، یہ ڈیرہ اسماعیل خان، ڈیرہ غازی خان میں ایک شخص مسجد کی امامت 20 سال تک کراتا رہا، بعد میں پتہ چلا وہ یہودی نکلا. تو یہ جو ہے نا کہ جہاد سے روکنا، اب اندازہ لگائے آپ، یہ تو میں ہمیشہ کہتا ہوں ہماری قوم کا مزاج ایسا بن گیا ہے، کبھی ایسی قوم پر ماتم کرنے کو جی کرتا ہے، رونے کو جی کرتا ہے. کبھی ہم جہاد کی بات کریں، حضور کی عزت و ناموس کی بات کریں، اور کبھی مرنے مرانے کی بات کریں، تو قوم کے اندر میں ایک تذبذب دیکھتا ہوں، قوم کے چہروں پر اتار چڑھا. مولوی صاحب یہ کیا بات لے کر بیٹھ گئے، یہ کیسی بات نہیں، یہ مارنے او پاگل کے بچے، سرکار مدینہ کی زندگی کو پڑھو. بدر کا جب مارکا ہوا تو کہاں پر بیٹھ کے نشستیں ہوئی؟ مسجد نبی پہ ہوئی. احد کا مارکا پروگرام کہاں پر تشکیل دیا گیا؟ مسجد نبی میں. خیبر ہو، یرموک ہو، یمامہ ہو، یہ بڑی بڑی جب جنگیں ہوئی تھی وہ میٹنگیں کہاں ہوتی تھی؟ اللہ کا نبی اپنے خطبے میں درس کیا دیتے؟ یہی تو دیتے تھے.
بھئی ساری یہی باتیں ہوتی تھی نا کہ کافروں کو وہاں پکڑنا ہے، وہاں مارنا ہے، اس کو وہاں لینا ہے، اس کو جزیہ لینا ہے، اس کو ٹیکس دینا ہے، اس کو مار دو، اس کو قتل کر دو. یہ ساری باتیں کہاں؟ ممبر رسول پہ اللہ کے رسول کیا کرتے تھے نا. اگر آج وہ باتیں ہم بیان کرتے ہیں تو ہماری قوم کے اندر تذبذب کیوں؟ وجہ کیا ہے کہ ہم نے ہمیشہ یہ باتیں بیان ہی نہیں کی. اس کا نقصان ہمیں اٹھانا پڑ رہا ہے. آج یہود و ہنود کو وہ مولوی، وہ پیر، وہ عالم بڑے پسند ہیں، بڑے محبوب ہیں کہ جو دین اسلام کو تو بیان کریں مگر اس دین اسلام میں نہ عمر کی کوڑے کی بات کریں، نہ خالد بن ولید کی تلوار کی بات کریں، بس نہ صلاح الدین ایوبی کے جلال کی بات کریں. ایسا دین بیان کرو. سبحان اللہ. اندازہ لگے. تو اس لیے اللہ کے رسول کا فرمان ہے، حضور نے فرمایا کہ جہاد تا صبح قیامت جاری رہے گا اور آخری جہاد دجال کے ساتھ ہوگا. اللہ کے رسول نے کہیں یہ نہیں فرمایا کہ فلاں صدی میں جہاد نہیں ہوگا، فرمایا کہ جہاد تا صبح قیامت جاری رہے گا. اور حضور نے فرمایا، اللہ اکبر، جناب صدیق اکبر فرماتے ہیں، فرمایا کہ جب یہ امت جہاد کرنا چھوڑ دے گی، ذلت و رسوائی اس قوم کا مقدر، اس قوم کا ہار بن جائے گی. دیکھ لیں آپ، 1.5 ارب مسلمان ہو کے ذلت و رسوائی کا شکار کیوں ہیں؟ 40 لاکھ 35 لاکھ یہودیوں کے سامنے بھیگی بلی بنے بیٹھے ہیں. وجہ کیا ہے؟ ہم نے جہاد کو چھوڑا ہے، ہم نے جہاد کو چھوڑا ہے. اللہ اکبر. آج 4 ربیع الثانی بھی ہے اور میرے مرشد گرامی امیر المجاہدین فنافی خاتم النبیین کشتہ عشق رسالت علامہ خادم حسین رضوی رحمت اللہ تعالی علیہ کا یوم وصال بھی ہے. آج 4 ربیع الثانی آپ کا یوم وصال اور آپ کا عرس مبارک ہے. اور آپ فرما رہے تھے کہ اللہ کی قسم اگر یہ حکمران فقط اعلان کر دے کہ اے کفر کے گنڈو، مسلمان تلواریں لے کر تمہارے گھروں میں گھسنے والے ہیں، فرماتے خدا کی قسم فقط اعلان کرے، فقط اعلان، پوری دنیا میں اسلام کا رعب اور دبدبہ قائم نہ ہو جائے تو پھر بات کر لینا. فقط اعلان کر دو، بس اعلان کر دو. مگر اس اعلان کی بھی ہمارا دم خم نہیں ہے. اللہ کے رسول کا فرمان ہے، حضور نے فرمایا جو شخص اپنے کسی مسلمان بھائی کی، حدیث سنیے گا، اپنے کسی مسلمان بھائی کو کسی حال میں دیکھے اور وہ اس کی مدد کر سکتا ہے اور اس کی مدد نہ کرے، اپنے مسلمان بھائی کو کس حال میں دیکھ کہ اس کی مدد کر سکتا ہے اور نہ کرے، اللہ اس مسلمان کو اس حال میں مبتلا کرے گا کہ وہ ایسے حال میں پہنچ جائے گا کہ جب لوگ اس کی مدد کر سکتے ہوں گے مگر پھر بھی نہیں کریں گے. کیوں؟ کہ تم نے اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ یہ حال کیا ہے. اور حضور نے کیا فرمایا؟ مومن ایک جسم کی مانند ہے نا. اور حضور نے مثال دی، اگر آنکھ کو تکلیف ہو تو پورے جسم کو تکلیف ہوتی ہے، سر کو تکلیف ہو تو پورا جسم ہی تکلیف محسوس کرتا ہے. المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا. حضور نے یوں اپنے ہاتھوں کو دوسرے ہاتھوں میں داخل کر کے بتایا، فرمایا مومن مومن کے لیے بنیاد ہے، جس طرح ایک اینٹ دوسری اینٹ کو مضبوط کرتی ہے، مومن مومن کو مضبوط کرتا ہے. انما المؤمنون اخوہ، اے اہل ایمان تم آپس میں بھائی بھائی ہو. جناب سلمان کہاں کے رہنے والے تھے؟ فارس کے رہنے والے تھے نا. حضور کا ان سے کیا رشتہ تھا؟ اسلام کا رشتہ تھا. حضور نے کیا سلمان منا اہل البیت. جب سرکار نے صحابہ کرام میں اخوت قائم کی نا، فلاں فلاں کا بھائی، فلاں فلاں کا بھائی، فلاں فلاں کا بھائی، اور جب ہر ایک شخص اپنے گھر میں چلا گیا تو زہر سلمان فارسی اکیلے بچے نا، ان کا کوئی گھر بار تو نہیں تھا. اور جب کبھی کسی غزوے میں کسی جنگ میں سلمان کا نام لکھتے نا رضی اللہ تعالی عنہ، اب زہر ہر صحابی کے نام کے ساتھ اس کے باپ کا نام تو لکھا جائے گا، ہر صحابی کے ساتھ اس کے باپ کا نام. مگر جب سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لکھا جاتا نا تو ظاہر انہیں تو والد کا نام کو معلوم تو نہیں تھا، تو کیا لکھا جاتا؟ سلمان بن اسلام. یہ سلمان اسلام کا بیٹا ہے.
اور حضور نے خود فرمایا کہ جب سب اپنے گھروں کو چلے گئے، فرمایا سلمان منا اہل البیت، سنو سلمان میرے گھر والوں میں سے ہے۔ یہ کیا رشتہ تھا؟ اسلام کا رشتہ تھا۔ حضور نے ایک موقع پر فرمایا کہ فلاں شخص اور فلاں کی اولاد، اس کا میرے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کیوں؟ وہ کافر تھے۔ فرمایا ہاں فلاں میرا بھائی، فلاں میرا بھائی، فلاں میرا بھائی، فلاں میرا بھائی، جو اسلام کی چھتری تلے آ گئے، حضور نے فرمایا وہ میرے بھائی ہیں۔ اور جو حضور کے رشتے دار ہیں اور کلمہ نہیں پڑھا، فرمایا کہ وہ میرے رشتے دار نہیں ہیں، ان سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ جس نے کلمہ پڑھا اسی سے میرا تعلق ہے۔ اتنا بڑا مضبوط رشتہ مسلمانوں کا آپس میں، اللہ اکبر۔ ابھی میں پڑھ رہا تھا کہ ایک نوجوان، وہ فلسطین کے 15 سالہ نوجوان کی وہ تباہ شدہ عمارت کے نیچے بیٹھا ہوا ہے اور وہ قرآن کی آیت پڑھ رہا ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ۔ اندازہ تو لگاؤ یار، جس کا سب کچھ لٹ چکا ہو، پھر وہ قرآن کی آیات بینات کو پڑھ کے اپنے آپ کو تسلی دے رہا ہے اور کہہ رہا ہے دیکھو گھبرانا نہیں گا، بھوک سے، خوف سے، پھلوں کی کمی سے، اور پھر صابرین، اور صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری۔ اور ایک نوجوان سے اس کی ماں پوچھتی ہے، بیٹا کیا دنیا کو پتہ نہیں ہم پر جو ظلم ہو رہا ہے؟ کیا انہیں یہ ہمارے تباہ شدہ گھر نظر نہیں آ رہے؟ کیا انہیں ہمارے یہ بلکتے سسکتے بچے نظر نہیں آ رہے؟ تو وہ نوجوان کہتا ہے، اے ماں تو نے یہ بات کہی کیوں ہے؟ تو نے یہ بات کیوں کہی ہے کہ کوئی ہماری مدد کو کیوں نہیں آتا؟ ہماری مدد کو کوئی بھی نہ آئے۔ اس نوجوان لڑکے نے جواب کتنا تگڑا جواب دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں ماں سن، تو ان ممالک کی بات کرتی ہے نا، اگر جبریل بھی میرے پاس آئے نا، اگر جبریل بھی میرے پاس آئے اور مجھ سے کہے کہ میں تمہاری کیا مدد کروں، وہ نوجوان بچہ کیا جواب دیتا ہے؟ کہتے ہیں میں جبریل کو بھی کہہ دوں گا، اے جبرائیل میں تجھے وہی جواب دوں گا جو اس سرزمین پہ مدفون انبیاء کرام کے جد امجد جناب ابراہیم نے جواب دیا تھا۔ جب جناب ابراہیم کو نار نمرود میں ڈالا جا رہا تھا، جبریل آئے تھے، اے ابراہیم بتاؤ کہ میرے لیے ایک حکم، تو آپ نے کیا فرمایا؟ اے جبرائیل میں اسی سے چاہتا ہوں جس کی چاہت یہ ہے، میں اسی سے مانگوں گا، میں اسی سے لوں گا، اگر اس کی چاہت یہی ہے تو پھر میں راضی ہوں، کہ اس کو میرے حال کی خبر نہیں ہے۔ اس نوجوان نے کہا اگر جبریل بھی آ جائے میں ان سے وہی کہوں گا جو جناب جبریل سے حضرت ابراہیم نے کہا تھا، جو جناب جبریل سے حضرت ابراہیم، میں بھی ان سے یہی کہوں گا۔ اگر مالک کی یہ رضا ہے تو ہم پھر رب کی رضا میں راضی ہیں۔ اللہم رضا بقضائک وصبرا علی بلائک، مالک اگر تیری یہ رضا ہے تو ہم تو پھر راضی ہیں۔ سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں ہو، بس ٹھیک ہے۔ اندازہ لگاؤ 4000 فلسطینی مسلمان کو شہید کر دیا گیا 2 ہفتوں کے اندر، 4000۔ ان کا جگرا کیا ہے یار؟ ایک فلسطینی مسلمان، اس کے ہاتھ میں 2 شاپر ہیں، ایک شاپر میں اس کے بیٹے کا آدھا حصہ ہے اور ایک میں آدھا حصہ ہے، وہ 2 شاپروں میں اپنے بچے کی لاش کو لے کے جا رہا ہے۔ اندازہ تو لگائیں یار، ہم تو خالی وہ ویڈیو دیکھ کے ہوئی 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 ہٹاؤ ہٹاؤ، ہم سے نہیں دے، ہم تو اتنا ہی کر رہے ہیں نا بس، اور ہم کر بھی تو کیا سکتے ہیں، بات سیدھی سی بات ہے۔ 12000 فلسطینی مسلمان بہن بھائی بچے وہ زخمی ہیں اور 4000 شہید ہو گئے ہیں۔ امریکہ وہاں سے مارتا بھی ہے، وہاں سے تھپکی بھی دیتا ہے، کہتے ہیں نہیں کرو نہیں کرو۔ الکفر ملت واحدہ، دیکھیں کفر ایک ہی ملت ہے، یہودی ہو، عیسائی ہو، بت پرست ہو، آگ پرست ہو، بت مت ہو، مشرکین، نصارہ، سب ایک ہی ہیں۔ جناب صوبان سے مروی ہے نا، حضور نے فرمایا کہ ساری دنیا کے کفر کے گنڈے مسلمانوں پر یوں لپکیں گے جس طرح بھوکے بھیڑیے کسی پلیٹ پر لپکتے ہیں نا، وہ سارے یوں مل کے آئیں گے، حملہ کریں گے۔ جناب صوبان کیا کہتے ہیں؟ حضور پھر تو ہم تعداد میں کم ہوں گے۔ فرمایا نہیں، تعداد میں تم زیادہ ہوگے، مگر تمہارے اندر حب دنیا اور جہاد سے نفرت آ جائے گی، تمہارا روب، تمہارا دبدبہ ختم ہو جائے گا، ختم۔ آج وہی ہو رہا ہے۔
اتنا کچھ ہونے کے بعد محمد بن قاسم کو ایک عورت عجم کی پکارے، وہ عرب سے دوڑا چلا آئے، صلاح الدین ایوبی مسجد اقصی کی آزادی کو چلا جائے، تو آج یہ حکمران مسلمان کہاں چلے گئے؟ کہاں چلے گئے؟ تو میں نے کہا غلطی ہماری ہے. اگر ہم نے یہی وجہ ہے آج اسکول کے نصاب سے جہاد کے موضوع پر آیات ختم، یونیورسٹیوں کے اندر جہاد کے موضوع پر آیات بینات نہیں، کالج کے اندر، یونیورسٹیوں کے اندر، اسکولوں کے اندر، مدارس کے اندر بھی نہیں، الا ماشاءاللہ. ہم نے مجاہدین تیار ہی نہیں کیے، اپنی قوموں کے اندر جہاد والی آیات بینات ڈالی نہیں ہے. ہم نے ہمیشہ قوم کو موت سے ڈرایا ہے، مگر وہ کیسے جہاں سامنے موت ہے اور پھر بھی دوڑے چلے جا رہے ہیں. اور جبھی تو علامہ اقبال نے صدیوں پہلے ان نوجوانوں کے لیے کہا تھا، وہ طارق بن زیاد جس نے اندلس کو فتح کیا تھا، اس کی شان میں علامہ اقبال نے کہا تھا، یہ غازی یہ تیرے پورا سرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دنیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی، شہادت ہے مطلوب مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. جن کے دلوں کے اندر لذت آشنائی تھی وہ تو گھوڑے انہوں نے دوڑا دیے تھے. باقی رہے ہماری مثال تو اس بھوسی جیسی ہے کہ جسے ہوا کبھی ادھر اڑاتی ہے، کبھی ادھر اڑاتی ہے، کبھی باد صبا، کبھی باد نسیم. ہماری حیثیت رہی کیا ہے سوائے مذمتوں کے؟ اور بابا جی فرمایا کرتے تھے، بدبختو مذمت کرنا ہمارا کام ہے، تمہارا کام ہے مرمت کرنا. بھئی مذمت تو وہ کہ جس کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. حدیث پاک مفہوم من رآ منکم منکرا فلیغیر بیدہ، جو تم میں سے کسی برائی کو دیکھے ہاتھ سے روکے، نہیں تو زبان سے، نہیں تو دل میں برا جانے. میری اور آپ کی حالت دل میں برا جاننے والی ہے، بس نہ ہم زبان سے کچھ کر سکتے نہ ہاتھ سے کچھ کر سکتے، ہمارے پاس ہے ہی کیا. اور یاد رکھیے گا، اگر آج عرب یوں خاموش تماشائی بیٹھے رہے، اسرائیل کا پرانا خواب ہے دا گریٹر اسرائیل بنانا، اس کے یہ پرانا خواب ہے کہ پوری عرب سرزمین کو اسرائیل کا خطہ بنانا ہے. یہاں تک کہ ان کا خواب ہے ہم نے مکہ مدینہ بھی اسرائیل کی سرزمین میں داخل کرنا ہے، یہ ان کا خواب ہے. 1973 میں سارے فلسطینیوں اپنا کو مارا، انہوں نے اسرائیل نے عرب کو مارا، 63 میں مارا، 73 میں مارا. 2 جنگیں عرب اسرائیل سے ہار چکا ہے اور چن چن کے پٹائی کی ہے. 7 لاکھ فلسطینی فلسطین چھوڑ کے بھاگ چکے ہیں 1973 جب 63 میں جنگ ہوئی تھی. اس لیے کہ عرب میں تو کوئی دمخم ہے ہی نہیں. اس لیے آج سب سے زیادہ خوف اگر اسرائیل کو ہے اسے پاکستان سے ہے. اب آپ کہیں گے مولوی صاحب پھر کہتے ہیں پاکستان یوں ہے. میں ان نکموں کی بات نہیں کر رہا. اللہ اس خطہ سرزمین سے مجاہدین پیدا کرے گا. اپنے دائیں پہ لوگوں کو دیکھ کر نہیں کہ ان میں دم وہ کریم مالک ہے جس سے دین کا کام لے لے. اس خطہ سرزمین سے 1947 پاکستان مارد وجود میں آیا تو 1948 اسرائیل مارد وجود میں آیا. اللہ نے اس کے توڑ کے لیے پاکستان کو بنایا ہے، اور پاکستان ہی اور خراسان سے ہی مسلمان اٹھیں گے کہ جنہوں نے اسرائیل کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے ہیں. مگر یہ خواب ابھی بہت دور ہے، دلی عروج دور است ابھی بہت دور ہے، ابھی قربانیاں ہمیں دینی ہوگی. اندازہ لگائیں کہ 4000، یہ تو وہ رپورٹ ہے نا خبروں کی، نہ جانے کتنے شہید ہو چکے ہیں، کوئی حساب ہی نہیں ہے، کوئی گنتی ہی نہیں ہے. مگر کبھی کبھار سوچتے ہیں ان پر بیتی کیا ہوگی. اللہ رب العزت انہیں وہ مدد اور وہ نصرت بھی عطا کرتا ہے. حدیث پاک کا مفہوم ہے نا کہ جب شہید کو جنت میں اٹھایا جائے گا، اللہ فرمائے گا بول کیا چاہتا ہے. وہ شہید پتہ کیا کہے گا؟ مالک تو مجھے پھر بھیج دنیا میں، مجھے پھر بھیج، میں پھر شہید ہو جاؤں اور میں پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید ہو جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں. جسے شہادت میں لطف ملتا ہے یہ وہ جانتا ہے. جب بھی تو کہتا ہے مالک پھر بھیج، پھر مارا جاؤں، پھر بھیج، پھر مارا جاؤں. اس لیے کہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ جب شہید کو پہلی وار لگتی ہے، اس پہلے وار میں جو اسے رب کا قرب ملتا ہے، وہ جو لذت ملتی ہے، شہید اس لذت کو بار بار ترستا ہے اور بار بار ذبح ہونے کو تیار ہو جاتا ہے.
مالک تو انہیں وہ راحتیں عطا کر رہا ہے نا. ہاں جنگ یمامہ کے اندر حضرت اکرمہ ابو جہل کا بیٹا حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ جنگ یمامہ میں جب آپ زخموں سے چور چور تھے نا تو آپ کیا کہتے؟ العطش العطش، پیاس 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 پیاس. ایک نوجوان دوڑا چلا آیا، پانی کا پیالہ پیش کیا، قریب صحابی نے العطش عطش، پیاس 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 کہا انہیں دو. جب انہیں پیش کیا گیا قریب سے پھر آواز آئی پیاس پیاس، کہا انہیں دو انہیں دو انہیں دو. یہاں تک وہ پیالہ گھوم گھام کر جب دوبارہ جناب اکرمہ تک آیا تھا وہ سارے کے سارے شہید ہو چکے تھے. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. اِثار کی مثال تو وہ صحابہ کرام تھے، اپنی جانوں کو اوروں کی جان پر قربان کر دیتے تھے. اور ہم ماں سوائے تماشا کے اور کیا ہیں؟ جناب ان اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ کرو، کہاں قوم کر رہی ہے؟ اور قوم جو ہے کہ جا کے ان کے وہ میکڈونلڈس وغیرہ سے بہت کچھ چیزیں کھا کے کہتے ہیں جناب میرے کرنے سے کیا ہوگا. یار غیرت کی نام کی بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے. جناب ابراہیم علیہ السلام پر جب نار نمرود کو روشن کیا گیا، جلایا گیا، تو پرندے بھی تو تھے جو پانی اپنی چونچوں میں پانی لا کے ڈالتے، ان کو معلوم تھا اسے کیا ہوگا. مگر کم از کم شہیدوں میں تو ہمارا نام لکھ دیا جائے گا نا، چاہنے والوں میں تو ہمارا نام آ جائے گا. کم از کم یہ تو کر سکتے ہیں نا، ان مصنوعات کا بائیکاٹ تو کر سکتے ہیں نا سر عام. مگر ہم وہ بھی نہیں کر رہے. ہم کہتے ہیں جناب میرے کرنے سے کیا ہوگا. جب کہتے جناب نکلو سڑکوں پہ حکمرانوں کو بیدار کرو، جناب میرے نکلنے سے کیا ہوگا. جب بات ختم نبوت کا تھی نکلو باہر، جناب میرے نکلنے سے کیا ہوگا. بٹ ٹھیک ہے کسی کے نکلنے سے کچھ، جب سب بیٹھے رہے گھر پہ، اگر ہر ایک بندہ یہ سوچے میرے نکلنے سے کیا ہوگا تو پھر قوم تیار کیسے ہوگی. اللہ اکبر. وہ بابا جی اس قوم کو بیدار کرتے 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 دنیا سے چلا گیا. وہ بابا جی خود فرماتے کوئی بھی محفل ہو، تیجا ہو، 40واں ہو، میلاد ہو، اس بابی کی عنوان ہوتا ہی جہاد تھا. صحابہ جہاد صحابہ جہاد صحابہ جہاد. اس بابے نے تو بدر میں جو شہید ہوئے وہ پورا مارکا دکھا دیا، احد میں جو شہید ہوئے بابا نے سب کی تصویریں دکھا دی، یمامہ میں جو شہید ہوئے بابا نے سب کی شکلیں بتا دی، یرموک میں جو شہید بابا نے سب کی شکلیں بتا دی. وہ بابا جانتا تھا اگر امت کو بیدار کرنا ہے تو پھر انہیں صحابہ کے قصے پڑھاؤ نا یار، انہیں صحابہ کے قصے پڑھاؤ، خالد بن ولید کی تلواروں کے قصے سناؤ، جناب عمر کے کوڑے کے قصے سناؤ، ابو عبیدہ بن جراح کی سپہ سالاری کے قصے سناؤ، طارق بن زیاد کے قصے سناؤ، محمود غزنوی کے قصے سناؤ، شمس الدین التمش کے قصے سناؤ، طارق بن زیاد کے قصے سناؤ. جب تو جا کے قوم بیدار ہوگی. ہم تو میٹھی میٹھی خوراک دیتے رہے، قوم جھومتی رہی. قوم کے اندر آگ پیدا کرو، آگ. ابھی آپ بیان کریں مولوی صاحب دعا کریں اللہ مجھے پردے اڑ کے جاؤں اپنی جان قربان کر دوں. ایسے مجاہدین تیار کرو، ایسے نمازی تیار کرو، بزدل نمازی نہیں. قوم کے اندر غیرت کو پیدا کرو. قرآن یہی تو کہتا ہے ملعونین اینما ثقفوا واخذوا وقتلوا تقتیلا. پکڑو ان حرام خوروں کو، وہی واصل جہنم کرو. امن امن کیا ہوتا ہے امن امن سے؟ آج ہمارے کئی مولوی یورپ، کینیڈا، لندن، انگلینڈ نہ جانے کہاں کہاں بسے ہوئے ہیں. اگر آج یہ ایک بات کر دیں جہاد کی، ان کے ویزے ختم، ان کی نیشنلٹی ختم، سب ختم. انہیں میٹھا میٹھا دین چاہیے، بس جہاد کی بات ہی نہیں کرو. اور یاد رکھیے گا تا صبح قیامت بھی اس اسپیڈ سے دین بیان کرتے رہو، کبھی بھی نافذ نہیں ہوگا. اسلام کا نفاذ جب بھی ہوگا تلوار کے زور پر ہوگا. بس یہ لکھ لو میری بات، میری بات کہ یہ تو اکابرین کی بات ہے، اس کو لکھ لو. اسلام جب بھی آئے گا تلوار کے زور پر آئے گا. کافر کی گردن پہ تلوار رکھ کے اسلام کے نظام کو نافذ کرنا پڑے گا. تو ہوتا کون ہے ہمارے قرآن کے معاملات میں مداخلت کرنے والا؟ ہم اوروں کو کیا روئے، ہمارے تو بدبخت حکمران ہی ایسے کمینے.
وہ ایک چلا گیا ہے منحوس، وہ تو کہتا تھا مولویوں سود کے بغیر کام نہیں چلتا، ذرا گنجائش نکالو کہ سودی کاروبار چلنا چاہیے، سود کا نظام رائج ہونا چاہیے۔ یہ تو کلمہ گو ہو کہ یہ بکواس کرتے ہیں کہ سودی نظام کو مولویوں حل نکالو، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ آج بکی ہوئی ساری قوم، آج پیدا ہونے والا ایک ایک بچہ کئی لاکھ کا مقروض پیدا ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ جناب عمر کے زمانے میں قحط سالی آ گئی تھی، آپ نے کسی بھیک تو نہیں مانگی تھی، فرمایا اے قوم مکین گنبد خضرا کی طرف جا کے منہ کر کے دعا مانگو۔ ساری قوم کھڑی ہوگی، دعا کی، اے پروردگار، اے اللہ کے نبی آپ کی امت قحط سالی میں مبتلا، کرم فرمائیے۔ رات کو سرکار خواب میں اپنے صحابی کے تشریف لے فرمایا عمر سے کہو پریشان نہ ہو اور نرمی اختیار کرو، صبح بارش ہو جائے گی۔ بس صبح ہوئی تو بارش ایسی مسلسل برسی، سارے مدینے کے اندر اللہ نے خوش ساری عطا فرما دیے۔ مانگو مدینے والے سے، مکین گنبد خضرا کی طرف منہ کر کے مانگو۔ ہمارے ہاں قوم بڑی ناقدری ہے، ہم جو ہے جانے کے بعد لوگوں کی قدر کرتے، جیتے جی نہیں کرتے۔ جیتے جی ابا بھی مر جائے گا نا، مرنے کے بعد او ہو ابا کی وہ بات یاد آ گئی، ابا کی وہ بات، نکمے جب ابا حیات تھا تب خدمت کر لیتا نا، اب مرنے کے بعد اماں کے پاؤں چوم رہا ہے، جیتے جی اماں کو پانی کے گلاس بھی نہیں پلایا۔ ہماری قوم نا وہ مرنے کے بعد قدر کرتی ہے۔ قبلہ بابا جی ساری زندگی بیدار کرتے رہے، کس نے بکواس کی، وہ بابا 21 کروڑ لے کے بک گیا، کس نے کیا، جس کے جو منہ میں آیا نا اس نے وہ بکواس کی ہے، ذلیل نے وہ بکواس کی ہے۔ جب بابا چلا گیا تو شرق و غرب شمال و جنوب سے 1,60,00,000 کا مجمع جمع ہوا کہ نہیں ہوا؟ تاریخ میں اتنا بڑا جنازہ کسی کا نہیں ہوا۔ جانے کے بعد قدر ہو یہ تو ہم سے ہیرا نکل گیا ہاتھ سے، یہ کیا ہو گیا؟ اب مسلتے رہو ہاتھ، اب کیا فائدہ؟ وہ کہتا تھا بابا یاد رکھیے گا جس حساب سے ہم چل رہے ہیں اس حساب سے کبھی بھی جو ہے اسلام کا نظام نافذ نہیں ہوگا۔ اٹھو حضور کے ساتھ وفا کرو، اور کیسے وفا کرو؟ جس طرح قبلہ بابا جی امیر مجاہدین کر کے گئے۔ آپ خود فرمایا کرتے تھے، پنجابی کا جملہ ہے، کہتے حضور سے ایسے پیار کرو انیوا پیار کرو۔ انیوا یعنی اندھے ہو کے حضور سے پیار کرو، اندھے ہو جاؤ، حضور کے عشق میں اندھے ہو جاؤ۔ وہ بابا نا جان بوجھ کے نہ لگاتا تھا، انہیں جانا انہیں مانا، اتنا لگاتا، وہ کہتا تھا میں چاہتا ہوں یہ نعرہ لگاتے لگاتے میری دماغ کی رگیں پھٹ جائیں، میں مر جاؤں، اتنا زور سے نعرہ لگانا، انہیں جانا، لگائے جا رہے۔ وہ جان بوجھ کے لگاتے، کہتے ہیں یہ جو حضور کے خاکے بنتے ہیں، حضور کے نام پہ فلمیں بنتی ہیں، مجھ سے دیکھا نہیں جاتا۔ اور آپ نے دعا کی تھی، مالک جب تیرے نبی کے خاکے شائع ہو اس سے پہلے تو مجھے موت عطا کر دینا۔ وہ فرماتے تھے یار پھر زندہ رہنے کا حق ہی کیا ہے؟ وہ اکیلا مرد مجاہد قوم کو بیدار کر گیا کہ نہیں کر گیا؟ اہل سنت کو اس بابے نے اٹھا کے اوج ثریا تک پہنچا دیا ہے۔ فقط 4 سال کے اندر مسلک بریلویت ٹرمپ کے ایوانوں تک پہنچایا بابا نے، ہالینڈ کے سورت تک احمد رضا کا پیغام پہنچایا کہ نہیں پہنچایا؟ وہ پریشان ہو کہ یہ نعرہ ہے کیا، انہیں جانا انہیں مانا، یہ ہے کیا؟ اس بابا نے یہ نعرہ ہالینڈ کے کتوں کو بھی یاد کرا دیا۔ 4 سالہ زندگی پوری دنیا کو بابا بیدار کر کے چلا گیا، بیدار کر کے۔ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، آقا آپ نے خرید کر انمول کر دیا، سرکار نے خرید کے میدان میں کھڑا کر دیا۔ اب جو بولو گے تم، پہنچائیں گے ہم، بولو پھر ایسا بولے۔ اہل سنت تو آج بد مذہب، وہ کہتے جناب یہ تو بریلوی جہاد کا نام ہی نہیں لیتے، اور جب بابا نے جہاد کا نام لیا پوری دنیا کو سانپ سونگ گیا کہ جہاد پر بات تو بریلوی کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کا نعرہ انہیں جانا انہیں مانا دنیا کے کونے کونے میں پہنچایا کہ نہیں پہنچایا؟ لبیک یا رسول اللہ، آیت اللہ کہتے جناب وہ یا رسول اللہ نہیں کہنا چاہیے، یا رسول اللہ کا معنی حاضر ناظر
سرکار تو حاضر نہیں ہے، یا تو مخاطب کے لیے ہوتی ہے کہ حاضر کے لیے لفظ یا استعمال کی جاتی ہے. اس بابا نے دودھ پیتے بچوں کے منہ پر بھی لگا دیا ہے کہ لبیک یا رسول اللہ، لگاؤ نعرہ. اب دنیا پریشان، کہاں گئے تمہارے فتوے؟ اب وہ بھی نعرہ لگاتے ہیں کہ یا رسول اللہ کہنے کے قائل ہی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں رسول اللہ کہو، یا رسول اللہ نہ کہو. بابا نے کہا میں دیکھتا ہوں تم کیسے روکتے ہو. پوری دنیا کے اندر یا رسول اللہ کی صدا ایسے بلند کی، ایسے بلند کی. آج دودھ پیتا بچہ ہو، بابا کی تقریر لگا دو، وہ بھی ہاتھ ہلا کے کہے گا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ. کیا معنی ہے لبیک یا رسول اللہ؟ اے اللہ کے رسول میں حاضر، حضور میں حاضر. فدا کا ابی و امی، میرے ماں باپ آپ قربان، میں حاضر. کبھی اپنا نعرہ نہیں لگوایا تھا. ایک بندے نے کہا رضوی تیرے جان نثار بے، فرمایا کہ خاموش، کتوں کے نعرے مت لگاؤ. کتوں کے نعرے نہیں، سرکار کا نعرہ لگاؤ. میرا نعرہ کائے کو بھائی؟ ہم کتے ہیں اس نبی کے در کے، ہمارے نعرے مت لگاؤ. رضوی قدم بڑھاؤ، فرمایا قدم، ہم تو گدرے لے کے بیٹھے ہوئے، تم قدم کی بات کرتے ہو. ایسا جذبہ عشق کی رسالت چاہیے، ایسا چاہیے کہ جب روح میرے پیراہن خاکی سے نکلی. اوئے ہوئے کیا شعر پڑھا کرتے تھے، اور یہ شعر 100% صادق بھی آتا ہے. جب روح میرے پیراہن خاکی سے نکلے، روزے سے آواز آئے او میرا فقیر آیا. آپ فرمایا دین کا کام اتنا کرو کہ جب ہم مرے تو روزے سے آواز آئی. سرکار ابو بکر و عمر سے کہے دیکھو میرا غلام آ رہا ہے. جب روح میرے پیراہن خاکی سے نکلے، روزے سے آواز آئے او میرا فقیر آیا. ایسا کام کر کے جاؤ. وہ بابا کر کے گیا کہ نہیں کر کے گیا ہے؟ 1,60,00,000 کا مجمع. لوگوں نے کہا تھا کہ ہم اپنا سیاسی جلسہ ایسا کریں گے، ہم اتنی پبلک جمع کریں گے. بدبختو اگر 2 کروڑ لوگ لے بھی آؤ، بھلا یہ بتاؤ اس میں جو لاکھوں مدرسے کے شیخ الحدیث تھے وہ کہاں سے لاؤ گے؟ لاکھوں کی تعداد میں جو حفاظ تھے وہ کہاں سے لاؤ گے؟ اور کئی مجذوب ولی آئے تھے وہ کہاں سے لاؤ گے؟ اور کئی اللہ کے ولی دنیا سے پوشیدہ جنازے میں وہ کہاں سے لاؤ گے؟ جناب جبریل، میری حدیث مجھے یاد آ گئی. اے جبرائیل جاؤ زمین میں اعلان کرو، حدیث قدسی ہے، اللہ فلاں سے محبت کرتے تم بھی محبت کرو. جاؤ آسمان میں اعلان کرو، اللہ فلاں سے محبت کرتا ہے تم بھی محبت کرو. یہ اسی اعلان کا نتیجہ تھا کہ 1 گھنٹے کے اندر، 1 لمحے میں دنیا پہنچ گئی. اور آج دنیا نعرہ لگا رہی ہے. جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا. آقا آپ نے خرید کر انمول کر دیا. تا صبح قیامت نعرہ سرکار کا لگے گا. سرکار کے نعرے میں سرکار کے غلاموں کا بھی ذکر ہوگا. حضور سے ایسی وفا کرو، ایسی محبت کرو، انہیں جانا اور انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. وما علیہ الا البلاغ المبین.